السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تذکرات الاولیاء کا پہلا باب اور دوسرا باب، اور اس ویڈیو میں ہم تذکرات الاولیاء کا تیسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتیاں آپ کے منہ میں دے دیتی، اور وفور شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو، اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں سعادت: بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے، اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ وجہ تسمیہ: ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور 120 صحابہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفائے میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح فوج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء و میر منشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ
زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام۔ ہفتے میں ایک مرتبہ آپ واز کہا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کرتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ سبق آموز جوابات۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان خبر میں۔ جب آپ سے دین کے اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقویٰ دین کی اساس ہے اور لالچ تقویٰ کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین و شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کر لے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہوں وہ دوسروں کی راہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واز سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واز کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرنے والوں کی ہی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا بعض حضرات آپ کا واز محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نقطہ چینیوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرا نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ او مرا نواحی کا صد باب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے، جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گنہگار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ بے باک مرد خدا۔ ایک مرتبہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنے فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آواز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں باعثمہ ہیں، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام واز کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔
پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہیں، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا کہ میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو معودین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے، اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر کوئی دوسرا نہیں، لہٰذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لما لام یرید، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد خصلت حصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ مبلغ کی عظمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو واعظین کو واعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو واعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشتب میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشتب پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گرہوزاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گنہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک روایت: ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اس وقت تک آپ کے روئے مبارک سے خشیت کے آثار ہویدا تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریا رہتے اور کسی نے بھی کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ خوف آخرت۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گرا رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گرہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باس پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عبادت خانے کے چھت پر اس طرح گریا کنا تھے کہ سیلاب اشک سے پرنالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم، کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آنسو ہیں۔ دنیا کا انجام۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کی خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے؟ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ زیارت قبور میں عبرت ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنے آرزوئیں لے کر چلے گئے کہ اگر ان سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں۔ تنبیہ: بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔
آپ کبھی کوئی نیا پہن تیار کرواتے تو اس کے گریباں پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریباں کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ نصیحت: ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے۔ جواب میں آپ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہے گی۔ فلسفہ تنہائی: جب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کا قصد کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کا عیوب یقیناً سامنے آئیں گے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ آپ نے سعد بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ و رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو۔ سوم، راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیش خیمہ ہیں۔ تباہی مردہ دلی میں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے، فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ جنات کی تبلیغ: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھولا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرا، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ کرامت: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کی شدت سے پیاس لگی، چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر پڑا لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے، اور پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی جن کی گٹلیاں سونے کی تھی اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان و خورنوش اور صدقہ بھی کیا۔ نیت کا اثر: مشہور ہے کہ ابو عمرو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کہ ایک نوعمر حسین لڑکا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کے خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ منوعاً بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام الحج ہیں، پہلے حج ادا کرو اور حج ادا کر کے مسجد خیف میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے، جب وہ عبادت سے فراغت پالیں تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجموعہ تھا اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب یہ تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرت مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حضرت حسن بصری کا نام لے لیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری جس کے رہنما ہوں اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔
منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا اور اس نے جب حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں ایک گھوڑا 400 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چلتا پھر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ یہ گھوڑے کس کے ہیں؟ تو ملائکہ نے بتایا کہ پہلے تو یہ سب تمہارے تھے، لیکن اب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ملکیت ہے۔ وہ شخص بیدار ہو کر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ آپ اپنی رقم لے کر میرا گھوڑا واپس فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو خواب رات تو نے دیکھا ہے وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ مایوس واپس ہو گیا۔ پھر دوسری شب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں عالی شان محلات دیکھ کر دریافت کیا کہ یہ کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ جو بھی بائی کو توڑ دے۔ چنانچہ آپ نے صبح کو گھوڑے کے مالک کو بلا کر بائی کو توڑ دیا۔ طریقہ دعوت۔ شمون نامی ایک آتش پرست آپ کا پڑوسی تھا، اور جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو آپ نے اس کے یہاں جا کر دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے تلقین فرمائی کہ آتش پرستی ترک کر کے اسلام میں داخل ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگشتہ ہوں۔ اول یہ کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں حب دنیا بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو کیوں کرتے ہو؟ دوم یہ کہ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ سوم یہ کہ جب تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں رضائے الہی کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، لیکن آتش پرستی میں وقت ضائع کر کے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اور اگر ہم دونوں آگ میں پڑیں گے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی یا تیری پرستی اس کو ملحوظ رکھے گی۔ لیکن میرے مولا میں یہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو مجھ کو آگ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یہ فرما کر ہاتھ میں آگ اٹھا لی اور کوئی اثر دست مبارک پر نہ ہوا۔ شمون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت کیا مسلمان ہوں گا؟ لیکن جب آپ نے اسلام لانے کے لیے دوبارہ اصرار فرمایا تو اس نے عرض کیا کہ میں اس شرط پر ایمان لا سکتا ہوں کہ آپ مجھے یہ عہد نامہ تحریر کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا اس کو ایک عہد نامہ تحریر کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی تحریر کروائیے۔ آپ نے شہادتیں بھی درج کروا دی۔ اس کے بعد شمون صدقے دل کے ساتھ مشرف با اسلام ہو گیا اور خواہش کی کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہی ہاتھ سے غسل دے کر قبر میں اتاریں اور یہ عہد نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ یہ وصیت کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اور آپ نے اس کی پوری وصیت پر عمل کیا۔ اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ شمون بہت قیمتی لباس اور زری تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر میں مصروف ہے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری تو اس نے عرض کیا کہ خدا نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی، اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی حاجت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک آتش پرست کی 70 سال آگ کی پرستش کے بعد صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد مغفرت فرما دی تو جس نے 70 سال تیری عبادت و ریاضت میں گزارے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ انکسار۔ آپ اس قدر منکسر المزاج تھے کہ ہر فرد کو اپنے سے بہتر تصور کرتے۔ ایک دن دریائے دجلہ پر آپ نے کسی حبشی کو عورت کے ساتھ مے نوشی میں مبتلا دیکھا کہ شراب کی بوتل اس کے سامنے تھی۔ اس وقت آپ کو یہ تصور ہوا کہ کیا یہ بھی مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو شرابی ہے۔ اسی دوران
اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی جس میں 7 افراد تھے اور وہ غرق ہو گئی۔ یہ دیکھ کر حبشی پانی میں کود گیا اور 6 افراد کو ایک ایک کر کے باہر نکالا۔ پھر آپ سے عرض کیا کہ آپ صرف ایک ہی کی جان بچا لیں، میں تو امتحان لے رہا تھا کہ آپ کے چشم باطن کھلی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ عورت جو میرے پاس ہے یہ میری والدہ ہے، اور اس بوتل میں سادہ پانی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی غیبی شخص ہے اس کے قدموں پر گر پڑے اور حبشی سے کہا کہ جس طرح تو نے ان 6 افراد کی جان بچائی، اسی طرح تکبر سے میری جان بھی بچا دے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے، یعنی تکبر کو دور کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس کے بعد سے اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر تصور نہیں کیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ ایک کتے کو بھی دیکھ کر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کتے ہی کی صدقے میں قبولیت عطا فرما دے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کتے سے آپ بہتر ہے یا کتا؟ فرمایا کہ اگر عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ کتا بھی مجھ سے 100 گنہگاروں سے افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے، تو آپ نے بطور تحفہ اس کو تازہ کھجوریں بھیجتے ہوئے پیغام دے دیا کہ سنا ہے تم نے اپنی نیکیاں میرے اعمال نامہ میں درج کروا دی ہیں، میں اس کا کوئی معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ سبق آموز واقعات۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں 4 افراد کے متعلق سوچتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتا ہوں۔ اول مخنث یعنی ہجڑا، دوم مست شخص، سوم لڑکا، چہارم عورت۔ لوگوں نے جب وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں نے ایک ہجڑے سے جب گریز کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ میری حالت کا اب تک کسی کو علم نہیں، آپ مجھ سے گریزاں نہ ہوں، ویسے عاقبت کی خبر خدا کو ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ کے اندر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا، تو میں نے کہا سنبھال کر قدم رکھو، کہیں گر نہ پڑنا۔ اس نے جواب دیا کہ آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں، اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا، لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ میں اس قول سے آج تک متاثر ہوں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟ اس نے چراغ گل کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیے کہ روشنی کہاں معدوم ہو گئی، اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت عورت منہ کھولے ہوئے ننگے سر غصے کی حالت میں میرے پاس آئی اور اپنے شوہر کا شکوہ کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم اپنے ہاتھوں سے منہ تو ڈھانپ لو، لیکن اس نے جواب دیا کہ شوہر کے عشق میں میری عقل کھو گئی، اور اگر آپ آگاہ نہ کرتے تو میں اسی طرح بازار چلی جاتی اور مجھے بالکل محسوس ہی نہ ہوتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو عشق الہی کا دعویٰ بھی ہے اور اس کی روشنی میں آپ سب کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ اپنے ہوش و حواس پر قائم ہیں۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ واز کر کے ممبر سے اترے تو بعض افراد کو روک کر فرمایا کہ میں تم پر توجہ ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن ان میں سے ایک شخص تھا جو آپ کی جماعت سے متعلق نہیں تھا، اس کو حکم دیا کہ تم چلے جاؤ۔ اظہار حقیقت۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابے کی طرح ہو۔ یہ سن کر سب لوگ بہت مسرور ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنے کردار و عادات میں ان جیسے ہو، بلکہ تمہارے اندر ان کی کچھ شباہت پائی جاتی ہے، کیونکہ صحابہ کی تو یہ کیفیت تھی کہ تم ان کو دیکھ کر دیوانہ تصور کرنے لگتے، اور اگر وہ تمہاری حالت دیکھتے تو تمہیں ہرگز مسلمان تصور نہ کرتے۔ وہ تو برق رفتار گھوڑوں پر آگے چلے گئے اور ہم ایسے زخم خورد خچروں پر پیچھے رہ گئے جو زخمی کمر کی وجہ سے چلنے پر قادر نہیں۔ صبر کا مفہوم۔ کسی دہقانی نے جب آپ سے صبر کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ صبر کی 2 قسمیں ہیں، اول آزمائش اور مصیبت پر صبر کرنا، دوم ان چیزوں سے اجتناب کرنا جس سے اعتراض کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بدو نے عرض کیا کہ آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں۔ فرمایا کہ میرا زاہد تو آخرت کی رغبت کی وجہ سے ہے اور صبر بے صبری کی وجہ سے۔ بدو نے کہا کہ میں آپ کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مصیبت یا اطاعت خداوندی پر
میرا صبر کرنا صرف نار جہنم کی خوف کی وجہ سے ہے، اور اسی کا نام جزا ہے، اور میرا تقویٰ محض رغبت آخرت میں اپنا حصہ طلب کرنے کی وجہ سے ہے، نہ کہ سلامتی جسم و جان کے لیے۔ اور صابر وہ ہے جو اپنے حصے پر راضی ہو رہتے ہوئے آخرت کی طلب نہ کرے، بلکہ اس کا صبر صرف ذات الہی کے لیے ہو، کیونکہ اخلاص کی علامت یہی ہے۔ ارشادات: فرمایا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نافع علم، اکمل علم، اخلاص و قناعت اور صبر جمیل حاصل کرتا رہے، اور جب یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو اس کے اخروی مراتب کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا کہ بھیڑ بکریاں انسانوں سے زیادہ باخبر ہوتی ہے، کیونکہ چرواہے کی ایک آواز پر چڑھنا چھوڑ دیتی ہے، اور انسان اپنی خواہشات کی خاطر احکام الہی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور صحبت بد انسان کو نیک لوگوں سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شراب نوشی کے لیے طلب کرے تو میں طلب دنیا سے وہاں جانے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ معرفت معامزت کو ترک کر دینے کا نام ہے، کیونکہ جنت محض عمل سے نہیں بلکہ خلوص نیت سے حاصل ہوتی ہے، اور جب اہل جنت کا مشاہدہ کریں گے تو 700 سال تک محیط کا عالم طاری رہے گا، کیونکہ جمال الہی کا مشاہدہ کر کے وحدت میں غرق ہو جائیں گے اور جلال الہی سے ہیبت طاری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ فکر ایک ایسا آئینہ ہے جس میں نیک و بد کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو قول مصلحت آمیز نہ ہو اس میں شر پنہاں ہوتا ہے، اور جو خاموشی خالی از فکر ہو اس کو لہو لعب اور غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا تورات میں ہے کہ خانہ شخص مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی وہ سلامت رہا، اور جس نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا وہ آزاد ہو گیا، جس نے حسد سے اجتناب کیا اس نے محبت حاصل کر لی، اور جس نے صبر و سکون کے ساتھ زندگی گزاری وہ سر بلند ہو گیا۔ فرمایا کہ تقویٰ کے 3 مدارج ہے: اول غیظ و غضب کے عالم میں سچی بات کہنا، دوم ان اشیاء سے اعتراض کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، سوم احکام الہی پر راضی برضا ہونا، اور خلیل تقویٰ بھی 1000 برس کے سوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر و تقویٰ ہے۔ فرمایا کہ اگر میرے اندر نفاق نہ ہوتا تو میں دنیا کی ہر شے سے اجتناب کرتا، اور نفاق نام ہے ظاہر و باطن میں خلوص نیت کے نہ ہونے کا، کیونکہ جس قدر مومن گزر چکے ہیں ان میں ہر فرد کو اپنے اندر نفاق کا خطرہ رہتا ہے، اور مومن کی تعریف یہ ہے کہ حلیم ہو اور تنہائی میں عبادت کرتا رہے۔ فرمایا 3 افراد کی غیبت درست ہے: اول لالچی کی، دوم فاسق کی، سوم بادشاہ ظالم کی۔ اور غیبت کا کفارہ اگرچہ صرف استغفار ہی ہے، لیکن جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی بھی طلب کر لے۔ فرمایا کہ انسان کو ایسے مکان میں بھیجا گیا ہے جہاں کے تمام حلال و حرام کا محاسبہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ہر فرد دنیا سے 3 تمنائیں لیے ہوئے چلا جاتا ہے: اول جمع کرنے کی حرص، دوم جو کچھ کرنا چاہا وہ حاصل نہ ہو سکا، سوم توشہ آخرت جمع نہ کر سکا۔ کسی نے عرض کیا کہ فلاں شخص پر نظر طاری ہے، تو فرمایا کہ جس وقت دنیا میں آیا اس وقت سے آج تک عالم نظام میں ہی ہے۔ فرمایا کہ سبکسار چھوٹ گئے اور بھاری بھرکم ہلاک ہوئے، کیونکہ جو دنیا کو محبوب تصور نہیں کرتے نجات انہی کا حصہ ہے، اور اسیر اور دنیا خود کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اور جو نعمت دنیا پر نازا نہیں ہوتے مغفرت انہی کا حصہ ہے، کیونکہ دانش مند وہی ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ کر فکر آخرت میں لگا رہے، اور خدا شناس لوگ دنیا کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں جبکہ دنیا شناس خدا کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ نفس سے زیادہ دنیا میں کوئی شے سرکش نہیں، اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بعد دنیا کی کیا کیفیت ہوگی تو یہ دیکھ لو کہ دوسرے لوگوں کے جانے کے بعد کیا نوعیت رہی۔ فرمایا کس قدر تعجب کی بات ہے کہ محض دنیا کی محبت میں بتوں تک کو پوجا جاتا ہے۔ فرمایا تم سے قبل آسمانی کتابوں کی ایسی وقت تھی کہ لوگ اپنی راتیں ان کے معنی پر غور و فکر کرنے میں گزار دیتے تھے اور دن میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، لیکن تم نے اپنی کتاب پر زیر و زبر تو لگا لیے مگر عمل ترک کر کے آسائش و دنیا میں گرفتار ہو گئے۔
فرمایا کہ جو شخص سیم و زر سے محبت کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو رسوائی عطا کرتا ہے، اور جس کے پیرو بیوقوف لوگ ہوں اس کی قلبی حالت درست نہیں، اور جس چیز کی تم دوسروں کو نصیحت کرتے ہو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ فرمایا کہ جو شخص تم سے دوسروں کی عیوب بیان کرتا ہے وہ یقیناً دوسروں سے تمہاری برائی بھی کرتا ہوگا۔ فرمایا کہ دینی بھائی ہمیں اپنے اہل عیال سے بھی زیادہ عزیز ہیں کیونکہ وہ دینی معاملات میں ہمارے معاون ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستوں اور مہمانوں پر اخراجات کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لیتا، لیکن جو اپنے ماں باپ پر خرچ کیا جائے گا اس کا حساب ہوگا، اور جس نماز میں دلجوئی نہ ہو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ کسی شخص نے جب آپ سے خشوع کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ انسان کے قلبی خوف کا نام خشوع ہے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ فلاں شخص 20 سال سے نہ تو عورت کے قریب گیا ہے اور نہ کسی سے ملاقات کرتا ہے اور نماز با جماعت پڑھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ اس سے ملاقات کی غرض سے پہنچے تو اس نے معافی چاہتے ہوئے اپنے مشغولیت کا ذکر کیا۔ آپ نے پوچھا کہ آخر کس چیز میں مشغول رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی سانس ایسا نہیں جس میں مجھ کو کوئی نعمت حاصل نہ ہوتی ہو اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تیری مشغولیت مجھ سے بہتر ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ کیا کبھی آپ کو کوئی خوشی حاصل ہوئی ہے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اپنے عبادت خانے کے چھت پر کھڑا تھا اور ہمسائے کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد سے 50 سال میں نے صبر و سکون سے تیرے ساتھ نبھا کیا اور تجھ سے کبھی کوئی ایسی شے طلب نہیں کی جس کا تو متحمل نہ ہو سکتا ہو، نہ کبھی غربت کا شکوہ کیا اور نہ کبھی تیری شکایت کی، مگر یہ سب کچھ محض اس لیے برداشت کیا کہ تو دوسری شادی نہ کر لے۔ لیکن اگر تو دوسری شادی کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر میں امام وقت سے تیری شکایت کروں گی۔ مجھے یہ بات سن کر بہت مسرت ہوئی کیونکہ یہ قول قرآن کے قطعاً مطابق تھا، جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جنہوں نے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور ان کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کسی نے جب آپ کا حال دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا کیا حال پوچھتے ہو جو دریا میں ہو اور شکستہ کشتی کے تختے پر پانی میں تیر رہا ہو؟ اس نے کہا یہ تو بہت سنگین صورت ہے، بس میرا تو یہی حال ہے۔ ایک مرتبہ آپ عید کے دن کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں لوگ ہنسی مذاق اور لہو لعب میں مشغول تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حیرت کرتا ہوں کہ ان لوگوں پر جو ہنسی مذاق میں مصروف ہو کر اپنے حال کو فراموش کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص قبرستان میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، کیونکہ جس کی نفسانی خواہش مردوں کے سامنے بھی حرکت کرتی ہے اس کو موت اور آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اور جو ان دونوں پر یقین نہ کرے اس کو منافق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے تھے، اے اللہ تیری نعمتوں کا شکر نہ بجا لا سکا اور ابتلا کی حالت میں صبر کا دامن چھوڑ دیا، لیکن عدم شکر کے باوجود بھی تو نے اپنے نعمتوں سے محروم نہ رکھا اور صبر نہ کرنے پر بھی مصیبتوں کا ازالہ کرتا رہا۔ وفات دم مرگ میں آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ عالم نزا میں آپ مسکرا کیوں رہے تھے اور کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ فرمایا کہ دم نزا مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت سختی سے کام لے کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب میں کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو علم کی تڑپ اور جستجو عطا فرمائے اور اس کی تکمیل کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔